بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شعور اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین حیدر شاہ۔ آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ روزہ اور جدید میڈیکل سائنس میں مسائل۔ سب سے پہلے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے جس شخصیت کو آج اس پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، علوم اسلامیہ پر دسترس رکھتے ہیں، عوام ان سے بے حد محبت کرتی ہے، ان کی باتوں کو سنتی ہے اور ان کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتی ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری راشد حسین نقشبندی صاحب ہیں۔ میں آپ سے سب سے پہلے علامہ صاحب اس حوالے سے ایک سوال سامنے رکھنا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ آیا روزہ رکھا ہوا ہو اور انجیکشن لگوا لیا جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب سید حسنین حیدر شاہ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس خوبصورت عنوان پر ایک پروگرام ترتیب دیا ہے۔ جہاں تک بات انجیکشن کی ہے تو اس حوالے سے دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں، علماء کا اس میں واضح طور پہ اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس طرف جاتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب چونکہ یہ پروگرام بہت سارے صاحبان علم و دانش بھی دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ دونوں علماء کی جو رائے ہے وہ علم اور دلائل کی روشنی میں مختصر ان کی دلچسپی کے لیے میں پہلے پیش کر دوں۔ دیکھیں، انجیکشن میں وہ علماء جو اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ انڈائریکٹلی جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے، ڈائریکٹ معدے کے اندر نہیں جاتی، منہ کے ذریعے نہیں جاتی، حلق کے ذریعے نہیں جاتی، بلکہ مسام کے ذریعے جاتی ہے، یا وین کے اندر اگر انجیکشن لگوایا جائے تو تب جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کے اوپر انسان مالش کرتا ہے تو مسام کے ذریعے اندر پانی چلا جاتا ہے، اسی طرح جب انسان تیراکی کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو مساموں کے ذریعے پانی اندر چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم مسام کے ذریعے روزہ توڑنے کا حکم دیں تو پھر تو جو غسل کرتا ہے اس کے موقف کے مطابق بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، وہ علماء جن کا موقف ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بیسیکلی اس کو تین کیٹیگریز میں لیتے ہیں۔ ویسے بھی جو روزہ توڑنے کی صورتیں ہیں، ایک ہوتی ہے وہ صورت جو صورتاً بھی ہو اور مانن بھی ہو، یعنی شیپ بھی پائی جاتی ہو اور پرپز بھی پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر انسان کوئی چیز معمول کے مطابق کھاتا ہے یا پیتا ہے، اب ڈائریکٹلی اس کے اندر شیپ بھی پائی جا رہی ہے کھانے پینے کی اور پرپز بھی پایا جا رہا ہے، یعنی انرجی حاصل کرنا، تو روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر دوسری صورت ہے کہ صرف صورت پائی جائے، مطلب شیپ پائی جائے لیکن پرپز نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کاغذ زبان میں رکھ کے چبا رہا ہے، چباتا چباتا وہ حلق کے اندر ڈال دیتا ہے، تو اب یہ صورتاً تو کوئی چیز کھانا ہے لیکن پرپز اس کا وہ نہیں ہے، مقصد اس کا وہ نہیں ہے، کیونکہ اسے انرجی حاصل نہیں ہوتی، بہرحال حلق سے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے جہاں علماء کا اختلاف ہے وہ اس تیسری صورت کے ساتھ ریلیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مانن روزہ ٹوٹ جائے، یعنی صرف پرپز پایا جائے، شیپ نہ پائی جائے۔ وہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے اگرچہ ڈائریکٹ جسم کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، لیکن کھانا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد جو اعضاء ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ جسم کے اندر جاتے ہیں، عمل تحلیل سے گزرنے کے بعد وہ انرجی کا سبب بنتے ہیں۔ جب انرجی کا سبب بنتے ہیں تو وہ ہمارے مسام جو ہے ان کو بھی تقویت دیتے ہیں اور ہماری جو وینز ہیں ان کو بھی تقویت دیتے ہیں، یعنی مقصد کھانے کا یہ ہے۔ تو وہ علماء جو روزہ توڑ دینے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ جب انجیکشن لگوائیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ اگر ڈائریکٹ آپ وین کے اندر لگا لیں یا مسام کے اندر لگوا لیں،
دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اب تقویت تو جسم کو مل گئی ہے، چاہے وہ مسام کے ذریعے ملی، چاہے وہ وین کے ذریعے، اگر کھانا کھانے کے بعد بھی وہی مقصد حاصل ہوتا ہے، عمل تحلیل سے گزرنے کے بعد وہی مقصد اگر ڈائریکٹلی حاصل ہو جاتا ہے کسی اور ذریعے سے، تو جسم کو بہرحال انرجی مل گئی، لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دو موقف ہیں۔ اب ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب نے دونوں آراء پیش کی ہیں، دونوں طرف کے علماء، ایک طرف کے وہ علماء جو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک طرف کے وہ علماء جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن علامہ صاحب اگر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ حتمی رائے کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے حوالے سے جو حتمی رائے ہے، اس میں اب دونوں علماء ہیں دونوں طرف، اور ہمارے زمانے میں بھی بہت سے علماء کی رائے یہ ہے، زیادہ تر خیر علماء آج کے زمانے کے وہ روزہ ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس میں کوئی درمیانہ راستہ نکالنا چاہیے۔ درمیانہ راستہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ انجیکشن کے بغیر یا ڈرپ کے بغیر وہ روزہ اپنا مکمل ہی نہیں کر پاتا یا کر سکتا، تو ایسے روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرما دیا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، چاہے وہ مریض ہو یا مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ دے۔ تو ایسے مریض کو پھر مشورہ دینا چاہیے کہ ان فقہی مسائل سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسے گنجائش دی ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو، اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے وہ وقت گزار سکتا ہے، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے سحری سے پہلے انجیکشن لگوا لے اور روزہ افطاری کے بعد انجیکشن لگوا لے۔ ہاں اگر کوئی تقوی کے پیش نظر کہتا ہے کہ نہیں میں نے روزہ لازمی رکھنا ہے لیکن انجیکشن بھی لگوانا ہے، تو اس کے لیے پھر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، نیت کر لے اور انجیکشن بھی لگوا لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کام اور کرے کہ وہ جب روزے مکمل ہوں یا ہر روزے کا جو ہے وہ فدیہ ادا کرتا رہے تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ انجیکشن سے ممکنہ حد تک پرہیز کرنا۔ جی علامہ صاحب، روزے کی حالت میں قے کا آنا، متلی آنا، وومٹنگ ہو جانا، اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ برقرار رہے گا؟ جی قے کے حوالے سے، الٹی کے حوالے سے، وومٹنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں، کیونکہ لوگ تحقیق کیے بغیر ویڈیوز بھی لگا دیتے ہیں یا لوگوں کو مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس حوالے سے میں ایک عرض کر دوں کہ 95% ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علماء نے تقریباً اس کی 12-13 صورتیں لکھی ہیں، ان میں سے صرف ایک صورت ایسی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی روزے کی حالت میں قے آنے سے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا، وومٹنگ آ گئی، بغیر ارادہ کے آئی، یعنی اس نے اپنا کوئی جان بوجھ کر عمل نہیں کیا بلکہ قدرتی طور پر اسے الٹی آ گئی، تو چاہے وہ منہ بھر کے تھی یا تھوڑی تھی، باہر نکل گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور عام صورت تقریباً یہی پیش آتی ہے کہ کسی کو قے آتی ہے تو وہ قے کر دیتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ایک صورت جس سے روزہ ٹوٹ جانے کا حکم ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر، جس طرح ہم جو ہے وہ انگلی وغیرہ کے ذریعے جان بوجھ کر قے کرتے ہیں، تو اس میں روزہ ٹوٹنے کا جو حکم ہے وہ بھی مشروط ہے کہ اگر منہ بھر کے قے آ گئی تو پھر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو الٹی کے معاملے میں جو حتمی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں اور روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو بار بار شوگر ٹیسٹ کرنا پڑتی ہے، چیک کرنا پڑتی ہے۔ ایک تو اس حوالے سے سوال ہے کہ آیا وہ شوگر کی حالت میں یا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے کیا ہے؟ دوسرا چھوٹا سا کوسچن اس کے ساتھ یہ ہے
کہ بلڈ ٹیسٹ اگر کروانا ہو تو آیا اپنی باڈی سے خون ہم دے سکتے ہیں معائنے کے لیے یا نہیں، اور اس کے ساتھ خون کے ریلیٹڈ ہی دینے کے حوالے سے تیسرا سوال یہ ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں اگر کسی مریض کو خون کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے تو روزے کی حالت میں ہم خون عطیہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی، آپ نے بہت اہم سوالات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ یہ مسئلہ موجودہ زمانے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں مسئلے کی طرف آتا ہوں شوگر کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر کا اگر مریض انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ شوگر لا علاج مرض ہے اور وہ بار بار اسے پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، بھوک کی شدت ہو جاتی ہے، تو شوگر کا جو دائمی مریض ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کے حوالے سے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کسی کی شوگر ابتدائی سٹیج میں ہے یا کنٹرول ہے یا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس میں لوگ جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوگر اگر ہم چیک کریں، کیونکہ کمپلیکیٹڈ مریض جو ہوتا ہے اسے دن میں کم از کم 2-3 بار جو ہے وہ مانیٹر کرنی پڑتی ہے، تو اس میں خون نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مسئلہ سن لیجئے کہ فقہ کا اصول یہ ہے کہ الفطر مما داخلہ لیس مما خرجہ، کہ روزہ ٹوٹنے کا اصول یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو، جسم سے باہر اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو شوگر چیک کرتے ہیں جب ہم تو بلڈ باہر نکلتا ہے، اندر نہیں جاتا، تو شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی مریض شوگر کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر میں چیک کروں گا تو کہیں روزے کو فرق نہ پڑ جائے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے مسئلہ یہ پوچھا کہ روزے کی حالت میں کوئی مریض ہے وہ بلڈ سیمپل کے طور پہ لیبارٹری میں دینا چاہتا ہے، چیک اپ کے لیے دینا چاہتا ہے، تو کیا وہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہی اصول وہاں بھی لگے گا کہ بلڈ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے جسم سے، تو جو چیز جسم سے باہر نکلتی ہے وہ روزے کو نہیں توڑتی، لہٰذا بلڈ سیمپل کے لیے دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسرا مسئلہ بھی انتہائی اہم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ روزے میں ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ کسی کو ایمرجنسی میں بلڈ دینا پڑ گیا، کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا، تو کیا وہ بلڈ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں واضح طور پر وہی اصول لگے گا کہ الفطر مما داخلہ لیس مما خرجہ، تو چیز جسم سے جب باہر نکل رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بلڈ جو کہ جسم سے باہر نکلتا ہے، آپ نے کسی دوسرے کو بلڈ لگانا ہے، تو جس کو بلڈ لگوایا جا رہا ہے اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن جو آدمی بلڈ دے رہا ہے اس کے جسم سے چونکہ خون باہر نکل رہا ہے لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں ایک خاص بات آپ نے جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اتنا خون دینے سے انسان کی اپنی طاقت میں اتنی کمزوری آ جائے کہ وہ روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہ پھر رکھ پائے، تو پھر اس کے لیے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر صحت مند آدمی ہے تو وہ بلڈ دے سکتا ہے، تینوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے۔ صاحب، جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ آپ سرما ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اگر روزے کی حالت میں سرما آنکھوں میں ڈالنا جائز ہے، تو اگر اس کے ساتھ قیاس کر کے ایک سوال آپ سے کیا جائے کہ روزے کی حالت میں ہی آنکھوں میں آئی ڈراپس جس کو کہا جاتا ہے وہ ڈالنا روزے کی حالت میں جائز ہے یا نہیں؟ آیا اس کی روزے کی حالت میں اگر آئی ڈراپس استعمال کیے جاتے ہیں روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جی، میں عرض کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدیم علماء کی رائے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہی رہی ہے کہ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی پر قیاس کر کے ہمارے جو قدیم فقہا ہیں انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ان کی جو وجہ تھی یہ فتویٰ دینے کی وہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک آنکھ میں اور حلق کے اندر کوئی روٹ نہیں تھا، کوئی نالی یا وین نہیں تھی کہ جس کے ذریعے ذائقہ وہاں پہنچ سکتا، اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ اب موجودہ جدید طبی سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آنکھ کے اندر جب آپ ڈراپس ڈالتے ہیں تو ایک روٹ ہے جو حلق تک پہنچتا ہے، اور بلکہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ آئی ڈراپس ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ آپ کو حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے۔
تو لہٰذا موجودہ جو فتویٰ ہے اس اعتبار سے اگر کوئی آئی ڈراپس استعمال کرتا ہے تو چونکہ حلق کے اندر وہ چلے جاتے ہیں لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرمائیے گا کہ کانوں میں اگر ڈراپس روزے کی حالت میں استعمال کیے جائیں تو اس صورت میں ہماری فقہ کیا کہتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس سے روزہ برقرار رہے گا؟ یہ کانوں میں ڈراپس ڈالنے کے حوالے سے بھی قدیم علماء کی رائے یہی رہی ہے کہ کانوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اس میں اور حلق کے اندر ایک وین ہوتی ہے، لیکن جدید طبی سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کان میں اگر پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو کان میں اور حلق کے درمیان کوئی روٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے حلق میں وہ پہنچ سکے، لہٰذا موجودہ جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ کان کے اندر اگر کوئی ڈراپس ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ علامہ صاحب، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنے جسم پر کسی بھی اعضاء پر وکس استعمال کرتا ہے اور خصوصاً وہ لوگ جن کو زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ اپنے ناک پر وکس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں آیا روزہ ان کا برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اس بارے میں ہماری فقہ کیا کہتی ہے؟ یہ وکس کے حوالے سے جیسا کہ واضح طور پر فقہ کا اصول ہے کہ الفطر مما داخل لیس مما خرج، کوئی چیز جسم سے باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اندر داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، تو وکس اگر جسم کے باقی اعضاء پر لگائی ہے تو مسام کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے تو پھر اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ناک کے حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ناک پہ لگاتا ہے تو وکس کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں، وہ انسان کے ناک کا چونکہ ڈائریکٹلی کنیکشن معدے کے ساتھ ہے، اگر وہ ذرات اور کیمیکلز اس کے معدے تک چلے گئے ناک کے ذریعے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے وکس کا استعمال ناک پہ نہ کیا جائے، باقی جسم پہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ جی علامہ صاحب، جیسا کہ رمضان المبارک موسم گرما میں ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے لڑکے گرمی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نہروں کا رخ کرتے ہیں، دریاؤں کی طرف جاتے ہیں یا سوئمنگ پول کی طرف چلے جاتے ہیں، تو تیرنے کے دوران روزے کی حالت میں ہے، تو آیا جب روزہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ساتھ تیراکی بھی کر رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے روزے کی کیا حالت ہوگی؟ آیا وہ روزہ برقرار رہے گا یا ان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، یہ بڑا اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا ہے۔ موسم گرما میں جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ ٹرینڈ بہت عام ہے، بچے جو ہے وہ دریاؤں پہ چلے جاتے ہیں، نہروں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نہروں اور دریاؤں پر نہانے سے بہت سارے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس لیے حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ نہروں اور دریاؤں کا رخ نہ کریں۔ سوئمنگ پول میں قدر سیفٹی ہوتی ہے، تو سوئمنگ پول پہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ بے شک چلے جائیں۔ تیراکی کرنے سے، سوئمنگ کرنے سے یا ڈبکی وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو اس حوالے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک خاص بات وہاں جو ہے وہ بڑی لازم ہے۔ اگر آپ نے وہ احتیاط نہ کی تو پھر روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اگر ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے پانی اندر چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر نہانے میں آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ منہ بھی بند ہے اور ناک وغیرہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ علامہ صاحب، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا گرنے کی صورت میں، چوٹ لگنے کی صورت میں اگر کسی شخص کو زخم آ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا برقرار رہے گا؟ اور ساتھ ساتھ اس کے میں ایک اور سوال بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے موسم گرما میں ہے، تو کچھ لوگ اس چیز کے مریض ہوتے ہیں کہ ان کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو نکسیر بھی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں معلومات فراہم کریں کہ اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جی، اس مسئلے میں بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر دوران روزہ خدا نخواستہ چوٹ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی چیز لگ جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جسم سے کوئی چیز باہر نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے۔
چونکہ بلڈ باہر نکل رہا ہے لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں ایک خاص بات یہاں بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی بلیڈنگ ہو گئی ہے کہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ روزہ افطار کر دیں، روزہ توڑ دیں، تو پھر ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ فوری طور پر وہ ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے روزہ توڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اور رہی بات نکسیر کی، تو نکسیر میں بھی وہی مسئلہ ہے، گرمی کے اندر جن لوگوں کو نکسیر آ جاتی ہے تو چونکہ وہ جسم سے باہر نکل رہی ہے چیز، کوئی اندر نہیں جا رہی، تو نکسیر آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی علامہ صاحب، بہت سے لوگ اس سوال کے جواب کے متلاشی ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں ٹوتھ برش یعنی کہ پیسٹ اگر کر لی جائے تو اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا، یا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو برش کرنے کی کیا صورت ہے، کس طرح ہم برش کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ اس کے چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کا دانت خراب ہو گیا ہے یا فلنگ کروانے والا ہو گیا ہے، تو اگر وہ دانت اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دانت نکلے گا، تو روزے کی حالت میں وہ دانت نکلوا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ٹوتھ برش کے حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں واضح طور پر مسواک کی اجازت دی گئی ہے، تو مسواک میں اور ٹوتھ برش میں قدر فرق ضرور ہے کہ مسواک ٹیسٹ لیس ہوتی ہے اور جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، اگر وہ ذائقہ حلق کے اندر چلا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ٹوتھ برش اگر کیا جائے روزے کی حالت میں اور بہت انتہا درجے کی احتیاط کر لی جائے، اتنی دفعہ کلی کی جائے، دانت کو صاف کیے جائیں کہ حلق کے نیچے کوئی بھی ذرہ جانے کا شائبہ تک نہ ہو، تو ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہوگا۔ اب دیکھیں مسواک بھی موجودہ دور میں ایسی آ گئی ہے جس کے اندر وہ ٹیسٹ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی تو علماء نے اجازت دی ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی ٹیسٹ رکھا گیا ہے، تو اس لیے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، یا پاؤڈر وغیرہ سے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ اس سے پہلے ٹوتھ برش کر لیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اسمیل آتی ہے روزے میں دانت کے ذریعے سے، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ وہ جو روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ تو جنت کی خوشبو سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال اگر احتیاط پوری طرح کی جائے، ذرات نیچے نہ جائیں، تو ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے۔ اور دانت نکلوانے کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باہر نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں دانت نکلوانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہاں چونکہ منہ کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے جب دانت آپ نکلواتے ہیں، تو اگر تو خون آپ کے حلق سے نیچے نہیں گیا، آپ نے اتنی کی احتیاط کی ہے، کلی کی ہے، تو پھر تو آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر تھوڑا سا ذرہ بھی خون کا آپ کے حلق سے نیچے چلا گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے تمام سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ہمارے سامنے مسائل کا حل پیش کیا ہے ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آج آپ سے اس پروگرام شعور اسلام سے اجازت چاہوں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔